نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، آج کے اس مختصر مدرسے کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 شامل ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 کے اندر ایک عجیب بات ہے، وہ یہ ہے کہ اب تک آپ نے یہی سنا ہوگا کہ انسان کو زندگی بھی ایک دفعہ ملتی ہے اور اس کو موت بھی ایک ہی دفعہ آئے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت بتاتی ہے کہ انسان کو زندگی بھی 2 دفعہ ملتی ہے اور اس کو موت بھی 2 دفعہ آئے گی۔ پہلے یہ دیکھیں کہ اس میں کس انداز میں کہا جا رہا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اپنے رب کا۔ کنتم امواتن، تم بے جان تھے، تم مردے تھے، تمہارے اوپر موت طاری تھی۔ فاحیاکم، اس نے تمہیں جلایا۔ جلایا سے مراد کیا ہے؟ تمہیں زندگی دی۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں دوسری موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ سے جلائے گا، زندگی دے گا تمہیں دوبارہ۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ 2 دفعہ زندگی، 2 دفعہ موت کا تذکرہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس انداز میں اتنا کنونسنگ یہ وے کیوں اپنایا؟ یہ سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع چل رہا ہے۔ اس دوسرے رکوع کا جب آغاز ہوا تو اس میں رب العزت نے سب انسانوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے انسانوں کو پیدا کیا، تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا ہے، تمہارے لیے زمین سے پھل ثمرات کھیتی اگائی، تمہارے لیے رزق کا بندوبست کیا، تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے اپنا کلام دیا۔ اب اس کے بعد تم میں سے کچھ لوگ تو ایمان لاتے ہیں لیکن دوسرے لوگ فاسق ہیں، انکار کرتے ہیں، اللہ کی مثالیں دیکھ کر کے، معجزات دیکھ کے انکار کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے اس جھنجھوڑنے کے انداز میں فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کر سکتے ہو اس رب کا؟ تم اس کو نہیں پہچانتے، اس کو نہیں مانتے۔ 2 زندگیاں، 2 موتیں تمہیں دی۔ کیا قرآن مجید میں یہی مقام ہے جس میں 2 زندگی 2 موتوں کا تذکرہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پارہ نمبر 24 کے اندر سورہ مومن ہے، جس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس کے آیت نمبر 11 میں ہے کہ جب ہم ان کافروں کو پکڑیں گے، منکروں کو، قالوا ربنا امتنا سنتین، تو اس وقت وہ یہ کہیں گے اے ہمارے رب، امتنا سنتین، 2 دفعہ تو نے ہمیں موت دی ہے، امتنا سنتین واحییتنا سنتین، اور 2 دفعہ تو نے ہمیں زندگی دی ہے۔ فاعترفنا بذنوبنا، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس آیا میں 2 زندگیوں 2 موتوں کا تذکرہ ہے۔ سورۃ الجاثیہ ہے، اس سے آگے پارہ نمبر 25 کے اندر، سورہ نمبر 45 ہے، اس کے آیت نمبر 26 کے اندر اللہ یہ فرماتے ہیں قل اللہ یحییکم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ کہیں اللہ یحییکم، اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا۔ ثم یبعثکم الی یوم القیامہ، پھر تمہیں روز قیامت دوبارہ سے اٹھائے گا، گویا کہ تمہیں دوبارہ پھر زندگی ملے گی۔ اس آیا کا جو آغاز ہوا ہے اس میں کہا گیا اللہ تمہیں زندگی دیتا ہے۔ زندگی کا کیا مطلب ہے کہ پہلے تم پر موت طاری تھی۔ اب یہ جو پہلی موت ہے یہ کون سا عرصہ ہے؟ کس کو پہلی موت کہا گیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر سورۃ الاعراف ہے، اس میں عہد الستو کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں عالم ارواح کے اندر جب ساری روحیں اکٹھی تھیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے الارواح جنود مجندہ، جتنی روحیں ہیں یہ اللہ کے لشکر ہے۔ وہ ساری روحیں اللہ رب العزت نے اکٹھی کی، بہت بڑا جلسہ کیا، ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے انکار کی، سب نے اقرار کیا، بھلا کیوں نہیں؟ سب نے اقرار کر لیا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے جس کو بھی اس دنیا میں بھیجنا تھا، جب تک اس دنیا میں اس کو آنا مقصود تھا، اس سے پہلے والا جو عالم ہے عالم ارواح کا، اس کے بعد پھر ڈس فنکشنالٹی کا عالم ہے کہ یہ والا جسم ہم نہیں تھا، اس کو موت کہا گیا۔ کیونکہ موت کس کو کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں ڈس فنکشنالٹی کو، کسی بھی چیز کا جو اس کا مقصد ہے، جو پرپز ہے، اس کی ویزیبلٹی ہے، وہ نہیں ہو تو اس کو موت کہہ دیتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ الدہر کے اندر اللہ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں تھا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، جب وہ اس کو ذکر کرنے کے قابل چیز نہیں تھی، اس کو ذکر ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ گویا کہ کہیں نہ کہیں اس کا کسی انداز میں وجود تھا، لیکن وہ ڈس فنکشنل تھا، وہ
اس پین کو موت کا نام دیا گیا، لم یکن شیئا مذکورا کو. جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیا سورہ یاسین کے اندر ہے، اس میں فرمایا وآیۃ لہم الارض المیتہ، ان کے سامنے مردہ زمین کی مثال آپ بیان کریں، ایک نشانی ہے. اب زمین ہوتی تو ہے لیکن وہ مردہ ہوتی ہے. مردہ کیوں ہوتی ہے؟ کہ اس کا فنکشن نہیں جب اس کے ساتھ جڑا ہوتا، وہاں سے پھل پھول کھیتیاں نہیں آ رہی ہوتی، تو اس کو مردہ کہا گیا. اسی طرح سے انسان کا وجود چونکہ فنکشنل نہیں تھا اور کہیں نہ کہیں وہ تھا، تو اس کو موت کہا گیا. اب اللہ رب العزت نے پہلی زندگی دی. جب سارے کے سارے لوگ آنے سے پہلے ماں کے رحم میں آتے ہیں، ماں کے رحم میں جب آتے ہیں تو اس میں 4 مہینے کا جو جنین ہوتا ہے اس میں اللہ رب العزت روح کو بھیجتے ہیں. وہ جو روح آتی ہے تو یہ گویا کہ اس کی پہلی زندگی ہوتی ہے انسان کی. اب یہ پہلی زندگی ہے، اس دنیا میں آیا، وہ پہلی زندگی جیا. پھر جب موت طاری ہوگی تو اب یہ دوسری موت ہوگی، یہ پہلی موت نہیں ہوگی. یہ جو دوسری موت طاری ہو رہی ہے، اب اس کے بعد اللہ رب العزت روز قیامت سب کو دوسری زندگی عطا فرمائیں گے اور پھر سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. یہ 2 زندگیاں ہیں، 2 موتیں ہیں. یہ سورۃ البقرہ کی یہ جو آیا ہے، آیا نمبر 28، یہاں سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے. انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ رب العزت سمجھنا صحیح فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.